تو اس پہ مجھے حکومت پاکستان نے قومی سیرت ایوارڈ جو صدارتی ایوارڈ ہے وہ دیا تھا۔ پھر دوسرے سال میں نے پوٹھوہاری میں نعت کی کتاب لکھی تھی، اس پہ حکومت پاکستان نے مجھے جو ہے وہ کیونکہ پوٹھوہاری بھی یہ بھی غالباً جو ہے نا جتنی میری آج تک کی ریسرچ ہے یہ بھی پوٹھوہاری زبان کی نعت کی پہلی مکمل کتاب تھی۔ جو لوگ گانے کی طرز پہ پڑھ لیتے ہیں اب وہ بے ہنر لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے وہ ایک بندہ نہیں جانتا کہ میں اپنی طرز کیسے بناؤں۔ آپ کی ایک پٹھواری آپ کی زبان بھی ہے، اس میں بھی آپ کر سکتے تھے، اردو بھی ہے، لیکن یہ 12 زبانوں میں جو آپ کہہ بتا رہے ہیں اور آپ کی جو کتابیں ہم نے دیکھی بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ می لگنا جنت وچ میں بیٹھا جنت وچ میں بیٹھا او دل جدوں کرے پکار غلامی آقا نی بندے نی دستار غلامی آقا نی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، وائس آف مری سے میں ہوں آپ کا میزبان برہان طالب۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خطہ پٹوار کے مشہور شاعر اور مشہور نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے صرف نعت پڑھتے نہیں ہیں بلکہ 12 زبانوں میں انہوں نے نعت شریف لکھی بھی ہے اور 12 زبانوں میں نعت شریف پڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جمیل صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمارے چینل وائس آف مری کو۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی محبت سے جو ہے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کب سے آپ کا یہ جو ہے اس نعت شریف میں جو ہے آپ کا کلام کون کون سے جو مشہور کلام ہے، اور آپ نے آغاز اس چیز کا کب سے کیا؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم رہا۔ میں چھوٹی عمر سے ہی نا میرے والد صاحب اور میرا جو ددیال ہے وہ سارے ائمہ کرام تھے، مساجد میں اور مدارس چلاتے تھے، تو اس حوالے سے ایک مذہبی ماحول تھا گھر میں۔ تو بچپن سے ہی 6 سال کی عمر میں نے پہلی مرتبہ اسٹیج پہ نعت پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد آج 42 ایئرز ہو چکے ہیں اس 6 سال کو۔ تو الحمدللہ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایسی مہربانی کی کہ ساری زندگی نعت پڑھتے ہی گزری ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے استاد محترم کون ہیں کہ جو بڑی آپ نے؟ جی بالکل، میرے نعت خوانی میں میرے استاد محترم ہیں جناب شیخ ممتاز الہی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں لمبی عمر دے، صحت دے۔ آج کل علیل ہیں وہ، ان سے میں نے باقاعدہ جو ہے وہ 12 سال ان کی شاگردی کی اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے جتنے اصول ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھے تھے۔ اچھا سر، جمیل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تو نعت، چلیں آپ کی ایک پٹواری آپ کی زبان بھی ہے، اس میں بھی آپ کر سکتے تھے، اردو بھی ہے، لیکن یہ 12 زبانوں میں جو آپ کہہ بتا رہے ہیں اور آپ کی جو کتابیں ہم نے دیکھی بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پیارے بھائی ایسا ہوا کہ میں پہلے بھی کسی جگہ پہ ٹی وی پہ غالباً بات بتائی تھی کہ میں جب چھوٹا تھا، آج سے کوئی جب 20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں ایبٹ آباد میں ایک محفل میں نعت پڑھنے گیا تھا۔ تو ہم راول پنڈی میں پنجابی اردو کلام پڑھتے تھے، تو وہاں میں نے پنجابی میں کلام پڑھا۔ جب میں نے وہاں پنجابی میں کلام پڑھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ساری محفل کو سمجھ آ رہا ہے، اور لوگ بعض دفعہ عقیدت جو مذہبی عقیدت ہے اس وجہ سے بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس سے بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا شاید جو ہے وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو بعد میں جب وہ محفل ختم ہو گئی اور ہم چائے پی رہے تھے تو ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے یہ جو کلام پڑھا ہے اس میں یہ جو 2-3 لفظ ہیں ان کا مجھے مطلب بتا دیں۔ اچھا، آواز آپ کی اچھی ہے، آپ نے اچھا پڑھا ہے، لیکن یہ 2-3 لفظ مجھے سمجھ نہیں آئے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت جو ہے نا میں شاک ہو گیا کہ یار یہ مطلب یہ ان کو، میں پنجابی ابتبار سے کتنا دور ہے، پنڈی پٹوار یا نیازی صاحب کے کلام ان کو سمجھ نہیں آتے۔ تو مجھے اس وقت پھر اس وقت میں نے یہ طے کیا تھا بچپن میں 20-22 سال پہلے کہ مجھے اللہ پاک اتنی ہمت دے، میں بھی محنت کروں گا کہ میں پاکستان کے جس علاقے میں جاؤں نا، اللہ پاک مجھ پہ اتنی مہربانی کرے کہ میں اس علاقے میں ان کی زبان میں نعت پڑھوں۔ اچھا، وہ جو کلام آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایبٹ آباد میں پڑھا تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ کیا ہمارے ناظرین کو آپ کلام سنا کے بتا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ آکھیں سونے نو وائے نی جے
مر کے بھی نہیں مرے دا آقا جے تیری نظر ہووے۔ اچھا سر جی، میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ ملا ہے، اور وہ کون کون سی زبانوں میں آپ کو ملا ہے؟ جی اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا، یہ پہلے میں نے ہندکو زبان میں نعت کی جو کتاب لکھی تھی وہ غالباً ہندکو زبان کی تاریخ کی پہلی مکمل نعت کی کتاب تھی، ماشاء اللہ تو اس پہ مجھے حکومت پاکستان نے قومی سیرت ایوارڈ جو صدارتی ایوارڈ ہے وہ دیا تھا۔ ماشاء اللہ پھر دوسرے سال میں نے پوٹھوہاری میں نعت کی کتاب لکھی تھی، اس پہ حکومت پاکستان نے مجھے جو ہے وہ کیونکہ پوٹھوہاری بھی یہ بھی غالباً جو ہے نا جتنی میری آج تک کی ریسرچ ہے یہ بھی پوٹھوہاری زبان کی نعت کی پہلی مکمل کتاب تھی، تو حالانکہ کروڑوں لوگ پٹواری زبان بولتے ہیں، تو وہ پھر مجھے اس پہ صدارتی ایوارڈ ملا۔ پھر گزشتہ برس میں نے پہلے وہ عشق مثالاں لکھی تھی، پھر گزشتہ برس جو ہے سچیاں صدراں نعت کی کتاب لکھی تھی یہ پٹوہاری میں، اس پہ گزشتہ برس مجھے قومی سیرت ایوارڈ صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ کیا یہ کتابیں اگر ہمارے ناظرین کو چاہیے ہوں تو یہ ان کو کدھر سے مل سکتی ہیں آپ کی؟ یہ راولپنڈی کی، لاہور کی، اسلام آباد کی جو بڑے بڑے بک سٹورز ہیں وہاں پہ اویلیبل ہیں، کراچی میں اویلیبل ہیں۔ اچھا سر جی، یہاں پہ میں آپ سے جانتا ہوں کیونکہ آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں بھی دی ہوئی ہیں اور آپ پاکستان کے مشہور نعت خوان بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو پاکستان میں کہیں بھی جو ہے یہ نعت کے گانوں کی طرز میں جو ہے نعتیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں یہی ہے پیارے بھائی، میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو بدرجہ اتم جو ہے نا اپنی جو ہے نا اپنا لیول بیسٹ جو ہے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ڈائریکٹ جو ہے نعت کی طرز نہ ہو، یعنی اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے محفل میں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو مکہ اور مدینہ کا روحانی سفر کرانا چاہتے ہیں اور لوگوں کا رجحان یا ذہن یا وہ اس طرف کہیں دنیا داری کی طرف چلا جائے، تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ جو ہے وہ گانے کی طرز پہ نہ پڑھا جائے۔ اب کیا آپ کے کتنے شاگرد ہیں، کتنے آپ نعت خوان مزید جو ہے آپ تیار کر رہے ہیں؟ میرے الحمدللہ راولپنڈی میں جی اور اسلام آباد میں اور ہری پور میں اور کشمیر میں مجموعی طور پہ میرے 1500 شاگرد نعت شریف مجھ سے سیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ان میں بڑے بڑے نام بھی بنے ہیں، توقیر احمد توقیر ہیں پنڈی میں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اسی طرح دیگر اور بچے ہیں، کیسر راجپوت ہیں بہت اچھی نعت پڑھ رہے ہیں، طارق رائے بھٹی ہیں بہت اچھی نعت پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح لاہور میں 1-2 شاگرد ہیں، کشمیر میں ڈاکٹر جنید محی الدین ہیں وہ بہت اچھی نعت پڑھ رہے ہیں، بہت بڑے ڈرماٹولوجسٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے نعت سیکھی آج وہ بہت اچھی نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کا تعلق بھی خطہ پٹھوار سے ہے، تو پٹھواری زبان میں اگر ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سا کلام اگر کیونکہ رمضان شریف بھی ہے اگر آپ سنا دیں تو؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جی کہ پٹھوہاری میں اللہ پاک نے مجھے نعت لکھنے کا شرف دیا ہے، اور اللہ پاک کے کرم سے جو پہلے بھی آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ انگریزی، اردو، فارسی، پنجابی، ہندکو، پٹھوہاری، پوربی، گوجری، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان سے 6 زبانوں میں سرائکی، ان میں 6 زبانوں میں تو نعت کی کتابیں آ چکی ہیں، ماشاءاللہ، اور اب جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ 4-6 مہینے میں، کیونکہ 3 کتابیں میری زیر اشاعت ہیں ابھی، فارسی اور انگریزی کی اور پوربی کی۔ پٹھواری میں کلام سناتا ہوں آپ کو۔ علم نام یار غلامی آقانی، علم نام یار غلامی آقانی، بندینی دستار غلامی آقانی، بندینی دستار غلامی آقانی، می لگڑایا جنت وچ میں بیٹھایا، او می لگڑایا جنت وچ میں بیٹھایا، او دل جدوں کرے پکار غلامی آقانی، بندینی دستار غلامی آقانی،
ہر ایک ناز زمانے وچ آ رل وینا، ہر ایک ناز زمانے وچ آ رل وینا، پر لنگنی ہے بس پار غلامی آقا نی، بندہ نی دستار غلامی آقا نی۔ مقطع سنیں۔ اوے اللہ پوچھے کہ منگنا آیا اج جمیل، اوے اللہ پوچھے کہ منگنا آیا اج جمیل، او میں آکھاں ہر وار غلامی آقا نی، بندہ نی دستار غلامی آقا نی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنی جمیل صاحب کیا سارا حال احوال ہم نے آپ کو بتایا۔ سر جی بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمارے چینل وائس آف مری کا۔ بہت شکریہ برہان طالب بھائی آپ کی محبت کا، اور علم و ادب کی جہاں بھی کوئی بھی بات ہو وہاں پر آپ کا چینل جو ہے وہ کوشش کرتا ہے وائس آف مری، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وائس آف مری کو، برہان طالب صاحب کو، ان کی ٹیم کو اللہ پاک بے بہا کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان برہان طالب کو اجازت دیجیے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔